تو آج ہمارے سامنے ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی یعنی مانو ان کے جرنلزم کورس کا جو بالکل ابتدائی مواد ہے۔ اس میں ابلاغ، ثقافت، میڈیا ان جیسے بنیادی تصورات کو سمجھایا گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نصابی مواد ان اہم موضوعات کی کیا تصویر پیش کرتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یہ ابتدائی اسباق ان تصورات کی بنیاد کیسے رکھتے ہیں اور ان کے درمیان کیا تعلق بتاتے ہیں۔ یہ سمجھنا میرے خیال میں آگے کی بحث کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں ابلاغ سے، یعنی کمیونیکیشن۔ یہ لفظ لاطینی کمیونس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے مشترک کرنا۔ یعنی یہ صرف بولنا نہیں ہے، اصل میں یہ خیالات اور احساسات کا ایک دوسرے تک پہنچنا اور سمجھنا ہے۔ بالکل، اور اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ کوئی یک طرفہ چیز نہیں ہے، یہ دو طرفہ عمل ہے۔ دیکھیں نا، اس میں بھیجنے والا ہوتا ہے، پھر وہ جو بھیج رہا ہے یعنی پیغام، اسے پہنچانے کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے، پھر کوئی وصول کرنے والا ہے، اور پھر اس کا رد عمل جسے ہم تاثر کہتے ہیں۔ اچھا۔ اور ہاں، ایک اور چیز، شور یعنی نوائز، یہ وہ رکاوٹ ہے جو پیغام کو ٹھیک سے پہنچنے نہیں دیتی، اب وہ چاہے کوئی ٹیکنیکل خرابی ہو یا لفظوں کا غلط مطلب نکال لیا جائے۔ صحیح۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں ثقافت کی۔ مواد میں یہ بھی ٹیلر کا حوالہ ہے کہ یہ علم، عقائد، فن، اخلاق، قانون، رسم و رواج، مطلب وہ سب کچھ ہے جو ہم ایک معاشرے کے رکن کے طور پر سیکھتے ہیں۔ اور زبان اس ساری ثقافت کو ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ بنتی ہے۔ ہماری اقدار، ہماری سوچ اور تہذیب، وہ ہمارے اوزار، ہماری ٹیکنالوجی، اور زبان جیسا آپ نے کہا، وہ صرف ثقافت کو بیان نہیں کرتی، وہ اسے بناتی بھی ہے۔ یعنی جس طرح ہم بات کرتے ہیں وہ ہماری سوچ پر، دنیا کو سمجھنے کے انداز پر اثر ڈالتا ہے۔ اور یہ جو ثقافتی اقدار ہیں، خیالات ہیں، یہ زیادہ تر ہم تک پہنچتے کیسے ہیں؟ یہیں پر ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا کا کردار سامنے آتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے، مارشل میکلوہن نے 1964 میں گلوبل ولیج کا تصور دیا تھا۔ وہ آج بھی کتنا متعلق لگتا ہے نا؟ ہاں بالکل لگتا ہے کہ کیسے میڈیا نے جیسے فاصلے ہی مٹا دیے۔ یقیناً، اور وسیع ابلاغ یا ماس کمیونیکیشن کا مطلب ہی یہی ہے، جیسا کہ IGNO کی تعریف بھی بتاتی ہے کہ تکنیکی ذریعوں سے ایک ہی وقت میں بہت بڑے اور آپ کہہ لیں منتشر عوام تک پیغام پہنچایا جائے۔ اس مواد کے مطابق میڈیا کے بنیادی کام کیا ہیں؟ خبر دینا، تعلیم دینا اور تفریح فراہم کرنا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بہت اہم سماجی ذمہ داری بھی جڑی ہے، معاشرے کے نگہبان یعنی واچ ڈاگ کا کردار۔ یہ واچ ڈاگ والا کردار، ذرا اس کی وضاحت کریں گی؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا کا کام ہے کہ وہ معاشرے میں جو طاقتور ادارے ہیں، جیسے حکومت ہو گئی یا بڑی کمپنیاں، ان کے کاموں پر نظر رکھے، ان سے سوال پوچھے اور عوام کو باخبر رکھے تاکہ اختیارات کا کوئی غلط استعمال نہ ہو سکے۔ سمجھ گیا۔ اچھا، اس مواد میں میڈیا کی قسمیں بھی بتائی گئی ہیں، خاص طور پر طباعتی یعنی پرنٹ میڈیا کا ذکر ہے، جیسے اخبارات۔ مثال دی ہے ہندوستان کے پہلے اخبار ہاکیز بنگال گزٹ کی، 1780 میں شروع ہوا تھا، ایک نئی بحث شروع کی اس نے۔ اور دوسری قسم ہے الیکٹرانک میڈیا، جیسے ریڈیو، آل انڈیا ریڈیو کی مثال ہے، ٹیلی ویژن، دوردرشن کا ذکر ہے، اور فلمیں۔ جی، اور ہر ذریعہ ابلاغ کی اپنی خاصیت ہے۔ جیسے پرنٹ مواد ہے، وہ زیادہ پائیدار ہوتا ہے، آپ اس سے آرام سے، غور سے پڑھ سکتے ہیں، جبکہ الیکٹرانک میڈیا، خاص طور پر ٹی وی اور اب تو انٹرنیٹ بھی، وہ فوراً بہت بڑے پیمانے پر لوگوں تک پہنچتا ہے، اور اس میں چونکہ آواز اور تصویر دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا اثر زیادہ گہرا ہو سکتا ہے۔ تو مانو کہ اس تعارفی مواد کے ذریعے ہم نے دیکھا ابلاغ، ثقافت اور میڈیا کے جو بنیادی تصورات ہیں، ان کے کردار کا ایک خاکہ سا بن گیا۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر آگے چل کر صحافت اور سیاست کی سمجھ بنے گی۔ بالکل، اور یہیں سے ایک دلچسپ سوال بھی ذہن میں آتا ہے جس پر شاید غور کیا جا سکتا ہے۔ جیسے یہ مواد بتاتا ہے کہ میڈیا ہماری سمجھ کو تشکیل دیتا ہے، تو کیا خود ذریعہ یعنی میڈیم
وہ بھی پیغام پر اثر انداز ہوتا ہے؟ مطلب کیا ایک ہی خبر کو ٹی وی پر دیکھنے کا اثر اخبار میں پڑھنے یا مان لیجئے آن لائن سننے سے مختلف ہوتا ہے، چاہے مواد بالکل وہی ہو؟ یعنی ذریعہ خود کتنا اہم ہے پیغام کے علاوہ، یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔